بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت افلا علیہ الرحمہ نے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کی نچلی منزل میں رہے اور ابو ایوب بالائی منزل میں تھے۔ رات کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر چل رہے ہیں، یعنی حضور نیچے اور ہم اوپر ہیں۔ پھر ہٹ گئے اور ساری رات گھر کے ایک کونے میں گزار دی، یعنی اوپر والے پورشن میں ایک کونے میں گزار دی۔ پھر حضور علیہ السلام سے اوپر جانے کے لیے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السفل ارفق، نیچے والا مکان زیادہ آرام دہ ہے، نیچے والا پورشن زیادہ اس کے اندر سکون ہے مجھے۔ بلکہ مستدرک حاکم میں یہ الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا انی ارفق بی ان اکون فی السفلی لما یغشانا من الناس، لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے مجھے نیچے رہنے میں زیادہ آسانی ہے۔ لوگ زیادہ آتے ہیں تو ان کو نیچے ڈیل کرنا، ان کے ساتھ معاملات کرنا اور ملاقات کرنا نیچے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضور علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے تھے، اوائل دن کی بات ہے۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ ہوں، یعنی میں اوپر ہوں اور آپ نیچے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام بہقی کی دلائل النبوہ میں یہ الفاظ ہیں فَلَمْ يَزَلْ ابو ایوب يَتَضَرَّعُ إِلَيْهِ، کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزانہ درخواست لیے گریہ و زاری کرتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی منزل میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو ایوب نیچے آ گئے۔ ادھر گھنٹوں واک کرنے والے، ادھر بالکل حرم شریف کے ساتھ بلند و بالا ہوٹلز میں رہائش پر بزد نظر آتے ہیں۔ حرم شریف سے 15 سے 20 منٹ کی مسافت پر رہائش لینے کو تیار نہیں۔ وہ ذرا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ادب مصطفیٰ کا یہ واقعہ چشم تصور میں لائیں تو سمجھ آ جائے گی کہ حرم شریف کے قریب رہائش میں آسائش تو ہے، لیکن یہ عمل میں زبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری کی نظر میں بے ادبی کے قریب ہے۔ جب تھوڑا دور رہنے سے حرمین شریفین کے ادب کے تقاضوں کا زیادہ خیال رکھا جا سکتا ہے تو میرے خیال میں ایسا ضرور کرنا چاہیے۔ والعلم عند اللہ ورسولہ۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفکر ادب کیا تھا؟ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوپی میں حضور علیہ السلام کے چند موئے مبارک تھے۔ ایک لڑائی میں وہ گر گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں لگ گئے، حتیٰ کہ بعض صحابہ نے بکثرت شہادتوں کی وجہ سے ان پر اعتراض بھی کیا کہ میدان میں شہادتیں ہو رہی ہیں اور آپ اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا لم افعلها بسبب القلنسوہ بل لما تضمنته من شعرہ لئلا اسلب برکتها وتقع فی ایدی المشرکین، میں ٹوپی کی وجہ سے ایسا نہیں کر بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہیں، کہیں میں اس کی برکت سے محروم نہ ہو جاؤں اور یہ مشرکین کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ اور مسند ابو یعلا میں یہ الفاظ ہیں فلما وجہت فی وجہ الا فتح لی، کہ ہر معرکہ میں مجھے فتح بھی اسی کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ صحابہ کا انداز ادب، تفکر ادب تھا۔ اگلی گفتگو میں عمومی طور پر جو صحابہ کا انداز ادب تھا، یہ چند خصوصی صحابہ کرام کے خصوصی اداب کی بات آپ نے سماعت کی۔ اگلی گفتگو میں عمومی طور پر صحابہ کے ادب کا حال آپ کے سامنے رکھا جائے گا، اور پھر ان آیات کی روشنی میں اور حضور کے اس فرمان کی روشنی میں حضور کے وصال کے بعد علماء کا، اسلاف کا
مدینہ شریف کا ادب، حضور کے ذکر کا ادب، حضور کی حدیث کا ادب، حضور کی توجہات کا، حضور کے تعلقات کا ادب، کیا عالم ہے! اللہ اکبر! وہ جب سامنے رکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیسے مدینہ شریف میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔